ساحل بھائی، یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے لیڈرز پیدا کیے صحابہ میں، اسی سے میں آپ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو میری نظر سے ایک کمنٹ گزرا ساحل بھائی، اور میں نے کہا میں آپ سے لازمی ڈسکس کروں۔ آپ نے کہا ساحل بھائی کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے لیڈرز پیدا کیے، تو خاتون ہے انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسا استاد تھا کہ جس کی دنیا سے جانے کے بعد سے ہی کچھ عرصے بعد ہی اس کا سسٹم بھی تباہ ہو گیا اور اس کے جو شاگرد تھے وہ آپس میں جنگوں میں لگ گئے۔ تو کیا یہ استاد کی ذات پہ شک نہیں رہتا کہ اس کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی؟ مختلف جو صحابہ میں جنگیں ہوئیں، یہ خاتون ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہہ رہی ہیں کہ یہ تو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ تربیت میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، کیا وجہ؟ اللہ تعالیٰ نے نا، یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کے طور پہ پیش کیا ہے ہم سب کے، اور ہم خود ادھر امتحان اپنی مرضی سے آئے امتحان کے اندر۔ صحابہ پہ یہ نبی علیہ السلام کا سایہ تھا تو ان کے اوپر امتحان بھی سب سے بڑا ہی آنا تھا۔ یہ عام چھوٹے چھوٹے ٹٹو اپنے سکیل کے اوپر صحابہ کو جب میجر کرنے کی کوشش کریں گے نا تو پھر ایسی باتیں ذہن میں شیطان آئیں گے۔ آپ یہ کوئی بھی انسان جو سوال کرتا ہو نا، اسے کہو نا کہ چل جا کے جنگ جمل میں آدھے گھنٹے کے لیے کھڑا ہو، پوچھ گچھ کر انٹرویو لے اور بتا کون صحیح ہے، اللہ اکبر۔ تب میں دیکھتا ہوں کہ ان میں سے کس کی اوقات ہے جو فیصلہ کر سکے کہ اس لشکر کے پاس بغیر جرا کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اس لشکر کے پاس بغیر جرا کے۔ اللہ اکبر۔ ان لوگوں کو نا سمجھ نہیں آئی بھی صحابہ کی کہ کس لیول کا استدلال اس سب بات چل رہا تھا۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں، اگر نبی علیہ السلام کی حدیث علی بن ابی طالب کے اوپر اس طریقے سے مربوط نہ ہوتی تو امت میں فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے کسی بھی انسان میں کہ صفین چلے۔ صفین تو ایک کلیئر کٹ غزوہ تھا کہ اوپن ہو گئی تھی بات۔ جمل کے اندر آپ مجھے بتائیں کون سا ایسا بندہ ہے کہ جو فلسفے کے سوال کرے گا اور یہ فیصلہ کر سکے گا کہ ادھر صحیح ہے ادھر صحیح، اگر کہ وہ حدیث نہ ہو، اگر وہ حدیث ایک سیکنڈ کے لیے سائڈ پہ کرے، ٹھیک ہے۔ علی بن ابی طالب سے ایک بندے نے پوچھا جمل کے دوران کہ ادھر بھی وہ لوگ کہ جو جنت کے بشارتیں لے کے بیٹھے، ادھر بھی وہ لوگ، تو کیسے پتہ چلے گا حق پہ کون ہے؟ تو علی بن ابی طالب نے یہ تو نہیں کہا میرے اوپر تو حدیث ہے۔ سوچے ذرا کس طریقے کی پرورش ہوئی بھی علی بن ابی طالب کی نبی علیہ السلام سے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا اللہ کی جو اللہ کے لیے لڑا ہے نا وہ ادھر سے بھی شہید ہے ادھر سے بھی شہید ہے، جو علی کے لیے لڑا ہے وہ ادھر سے بھی غلط ہے وہ ادھر سے بھی غلط ہے۔ سو اس لیے بہت دھیان میں رکھیں اس بات کو کہ یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ وہ صحابہ سے نہیں ہینڈل ہو سکے۔ صحابہ جس لیول کے اوپر آپس میں تکرار ہوئی ہے جن کی، وہ جن فقہ کی لڑیوں کو پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے نا، وہ عام جو عالم ہے نا یہاں کا، بڑے بڑے جید عالم بھی اس لیول پہ پہنچ نہیں سکتے کہ وہ جرا کر سکیں کہ یہاں پہ مسئلہ کیا چل رہا تھا۔ اتنی بڑی کنفیوژن تھی، تو صحابہ پہ امتحان بھی اتنے ہی بڑے آئے تھے۔ یہ بہت آسان ہوتا ہے کہہ دینا کہ 30 سال ہی خالی چلی۔ آپ مجھے بتائیں کون سا فقہی امر بدلا ہے؟ ایون یزید تک کے معاملے میں اگر آپ جائیں گے نا، یزید کے دور میں بھی، تو آپ کو ایسے لگے گا عمر بن خطاب کے دور میں چلیں گے۔ اتنے اچھے تو دماغ ہے ہمارے، باتیں دیکھو ہماری کتنی بڑی۔ اسلام کا سسٹم نہیں بدلنے دیا، ایون مروان جیسے خلیفہ نے بھی اسلام کا سسٹم نہیں بدلنے دیا، ایون تو فلسفہ بدل دیا تھا، میں بھی نہیں مانتا ان کو، مگر عام بندہ جنت میں پہنچنے کی گارنٹی تھی۔ اگر یزید کے دور میں بھی عام بندہ بچہ پیدا ہو کے نا بغیر کسی حکومتی معاملے کے اندر انٹرفیئر کیے ہوئے جو رہ رہا تھا، اس کے جو ڈیلی لائف تھے، جو اس کے روزمرہ معاملات تھے، وہ پراپر سسٹم آف اسلام کے اندر پوری اجازت تھی اس کو اسلام پریکٹس کرنے کی۔ یہ تو ایک الگ معاملہ ہے کہ جو کہ انٹلیکچوئل ایلیٹ کا معاملہ ہے کہ جو ہم بار بار ڈسکس کرتے ہیں کہ مروان نے کیا کیا، اور باقی کے 200 سال حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پہلے بھی اس کے بعد بھی جو معاملات چلتے رہے، اور ایون عثمانی خلیفہ جو جتنے بھی تھے وہ ٹیکنیکل مسٹیکس کیا کرتے تھے۔ اوورآل ایک عام بندے کے اوپر تو اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ کوئی عام بندہ یہ جرت کیسے کر رہا ہے کہ سسٹم جو تھا وہ صرف 30 سال چلا؟ سسٹم 30 سال نہیں چلا، سینکڑوں سال چلا ہے۔ یہ تو 1924 تک خلافت تھی ہماری، سسٹم تو نہیں ہم نے ہلنے دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ انفرادی طور پر اگر آپ یہ معائنہ کریں گے کہ میں ایز اے پولیٹیکل اینٹی ریپرکشن انالیسس کروں، پولیٹیکل ریپرکشنز کا انالیسس کروں ایز این انڈیویجول اینٹی، تو مجھے مسائل نظر آئیں گے، تو ظاہر آئیں گے نظر۔ آپ سوچ سکتے ہیں علی بن ابی طالب کے اوپر امتحان کیا ہے، مطلب آپ عام بندہ تو سروائیو بھی نہ کر سکے جو ابو بکر صدیق پہ یا علی بن ابی طالب پہ یا عمر بن خطاب۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں علی بن ابی طالب سے ڈائریکٹلی۔
علی بن ابی طالب خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر گھوڑے کو کہیں نہ کہیں جھٹکا لگ ہی جاتا دوڑتے ہوئے، سوائے ابو بکر صدیق کے۔ اس کو ایسی جگہوں پہ، 5 جگہوں پہ، ایسی 5 جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ کوئی بھی نہیں سروائیو کر سکتا تھا، ہل جانا تھا، مگر یہ نہیں ہلا۔ نمبر 1، جب نبی علیہ السلام نے پہلی دعوت دی، کچھ سوچیں کہ کیا معاملہ ہوتا ہے اگر آپ کو 2 صحابہ کہہ دے کہ مجھے اللہ کا نبی مبعوث کر دیا گیا۔ پھر ہجرت مدینہ پہ، پھر جب حضرت اسامہ کو بھیجنا تھا، ذرا سوچیں کہ کس کس طریقے سے صحابہ تک الگ فینس کے اس طرف کھڑے ہو کے جدا کر رہے تھے، ابو بکر صدیق اکیلے رہ گئے۔ ٹھیک ہے، جب معراج کا موقع آیا، مطلب آپ کو میں کیسے بتاؤں، یہ لوگ اپنے آپ کو نا، مطلب یہ کورٹ کچہری کے ہلے ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ صحابی بھی ایسی وکالت کرتے تھے۔ سو اٹس اے بگ پرابلم۔ آپ وہ خالی ڈائلاگ ہی پڑھ لیں ان صحابہ کا جو احد کے پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں مال غنیمت اٹھانے، آپس میں بحث کیا کی انہوں نے پہلے۔ سوچیں سب سے برا واقعہ ہوا، نبی علیہ السلام کے دانت مبارک شہید ہو گئے، سر پہ چوٹ آ گئی، لاغر ہو گئی مسلمانوں کی فوج، مگر وہ جس وجہ سے بھی، مگر اس سے پہلے وہ جرا کیا ہوئی تھی۔ پھر بنو قریظہ کے اوپر نبی علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا نا کہ اثر قریظہ میں ہی پڑیں گے، ٹھیک ہے، تو کیا جرا ہوئی تھی؟ جب سورج تو نکل ڈوب رہا تھا، صحابہ آپس میں جرا کیسے کرتے تھے؟ میں آپ کو نیٹی گریٹیز بتا رہا ہوں تاکہ عام بندہ سوچ سکے کہ آپ لوگوں نے بہت ایزی لے لیا ہے، صحابہ کی لائف کو بہت ایزی لے لیا ہم نے۔ اس بگ پرابلم جب علی بن ابی طالب سے کہا نا خارجیوں نے، اور آپ کو پتا ہے علی بن ابی طالب کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے تھے خارجی، عوام گلی محلے میں چلتی ہوئی کہ حاکمیت مطلق العنان صرف اللہ، تو اور اس طریقے کے جرا کرتے تھے۔ علی بن ابی طالب سے ایک بندے نے کہا کہ آپ پہ کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں، آپ پہ جنگ کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا آپ خود سوچیں، میں کسی پہ لگاؤں گا عمران خان نواز شریف پہ کفر کا فتویٰ؟ پتہ نہیں کتنی سالوں کی جیل ہے میرے اوپر، اور علی بن ابی طالب پہ کفر کا فتویٰ لگا رہے تھے، اور علی بن ابی طالب کیا کہتے ہیں کہ میرے پہ کفر کا فتویٰ لگانے سے کون سا اسلام ختم ہوتا ہے کسی کا؟ سوچیں ذرا کس لیول پہ جا کے نقطہ بٹھا رہے ہیں وہ، اللہ کے اصول کس طریقے سے واضح کرتے ہیں یہ صحابی۔ یہ کائنات کے ستارے ہیں، وہ علی بن ابی طالب سے بڑا کوئی ستارہ ہے بھی نہیں۔ انہوں نے پھر بتایا کہ بھیا میرے اوپر کسی بھی قسم کی ملامت کرنا ایک بندے کو اسلام سے خارج نہیں کرتا، فکر نہیں کرو، میں ویٹ کر رہا ہوں کہ کب کوئی ایسا کوئی قدم اٹھائیں گے جب امت کے اوپر ریپریکشن آئیں۔ پھر انہوں نے کہا بھی کہ جب تک تم خود حملہ نہیں کرو گے میں تم پہ کچھ نہیں کہوں گا، جاؤ تم مجھے کافر سمجھتے ہو، جاؤ کھلی چھٹی ہے تمہیں، تمہارا لکم دینکم ولی دین نا، کہ تم ٹھیک ہے ہم اپنی قبر میں، میں اپنی قبر میں۔ سوچیں ذرا، نبی علیہ السلام نے خود بتایا علی بن ابی طالب کو کہ تیرے ہاتھوں سب سے بڑا، جب آپ نے وہ حدیث مشہور سنی ہے نا جو جوتے گانٹنے والی، کہ نبی علیہ السلام کی چپل گانٹ رہے تھے تو عمر خطاب اور ابو بکر صدیق واک کرتے ہوئے چلے ہیں، تو پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس سے یہ کام لیں گے کہ وہ مسلمانوں کے اندر فتنے کو ختم کرے گا تلوار سے۔ عمر خطاب نے کہا کہ یا رسول اللہ میں، نبی علیہ السلام نے کہا لا، ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں، نبی علیہ السلام نے کہا نہ بالکل نہیں، وہ جو کہ میرے جوتے گانٹ رہے سکتے۔ اور علی بن ابی طالب کو جا کے بھاگ کے انہوں نے بتایا کہ تجھے پتا ہے کہ تیرے بارے میں یہ حدیث نبی صاحب نے بشارت دی ہے، تو علی بن ابی طالب نے ایسا ہاں کیا کہ جیسے مجھے پہلے سے ہی پتا ہے، ٹھیک ہے، اب مجھے پہلے سے ہی پتا ہے، اور پھر بھی وہی لوگ ان کو کافر کہہ رہے ہیں، اور پھر بھی قتال کا، حالانکہ قتال کی حدیث ہے، مگر علی بن ابی طالب کہہ رہے نہیں ابھی یہ وقت نہیں آیا، میں اس کنڈیشن پہ کروں گا، میرے اوپر ایسی حدیث ہو تو میں تو موقع ڈھونڈوں گا بندوق کب نکال لوں، بغیر کسی وجہ کے گولی مار دوں گا کہ ہاں یہ نشانی پوری اترتی ہے۔ یہی کر رہے ہیں نا آج کل کے علماء، ایک نشانی پوری اتری جھنڈوم کے کتے ایسے منہ سے نکلتا ہے، رڑی رکھ کے بیٹھے ہوئے جیسے تیاری پکڑی ہوئی ہے پلیٹر کے اندر، شوکیس میں رکھا ہوا جھنڈوم کے کتے کا بیچ، کس کو پہنائیں گے؟ تو میں سمجھ سکتا ہوں عام عوام کو ان لو انٹلیکٹ مولویوں نے اس لیول پہ دم کر دیا، اس لیے یہ سمجھتے ہیں صحابی بھی ایسے ہی تھی۔ ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ صحابہ کرام کس لیول کا امتحان ان کے اوپر آیا، ہم نے اس کے باوجود بھی سسٹم نہیں ہلنے دیا انہوں نے۔ یہ کوئی کسی کو مغالطہ نہ رہے کہ امیہ کے خلافت کے اندر کوئی اسلام کا میجر سسٹم ہل گیا تھا، بالکل مسئلہ تھا، بہت بڑے مسئلے آئے مگر میجر سسٹم نہیں ہلا، یہاں تک کہ نبی اسلام سے لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا اگر
یہ سلاطین جو ہیں یہ نمازیں ڈیلے کر کے پڑھتے ہیں. نبی اسلام نے کہا پھر بھی پڑھ لینا, ان کے ساتھ بھی پڑھ لینا, سسٹم نہ ہلنے دینا, یہ نہ مفت میں بغاوت کرو جب تک نماز پڑھ رہے ہو. تو اٹس اے پرابلم دیٹ وی بیٹر انڈرسٹینڈ کہ اپنی سائیکالوجی کو لوکلائز مت کریں, اپنی سائیکالوجی کو صحابہ کے اوپر مرکوز کر کے رکھیں. ٹھیک ہے, تو وہ تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ نبی اسلام نے جس لیول کے لیڈر بنا دیے نا, وہ لیول ہی نہیں اندر, وہ کہتے ہیں نا کرینہ ہی نہیں ہے. وہ کرینہ ہوگا تو پتہ چلے گا نا کہ مسئلہ کیا ہے.